سمین وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کسی معروف گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں تھیں، لیکن ان کا سیاسی سفر لیاقت باغ راولپنڈی میں اپنے ہولناک قتل تک جدوجہد اور جرت و ہمت سے عبارت ہے۔ انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی تختہ اقتدار پر چڑھتے دیکھا۔ بسا اوقات انہیں سمجھوتوں اور مفاہمت کرنے پر ہدف تنقید بننا پڑا، لیکن اپنے سیاسی ورثے کو بھی بخوبی آگے بڑھایا۔ ایک بار جب عدالت نے ان کی ذات پوچھی تو جواب دیا وہ ذات پات پر یقین نہیں رکھتی۔ تاہم جب وہ 1986 میں جلا وطنی سے وطن واپس پہنچی تو لاہور میں فقید المثال استقبال دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ پریشان ہو گئی۔ بقول ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر حمید گل، انہیں اتنے بڑے پیمانے پر استقبال کی توقع نہیں تھی۔ اگر وہ اسی انداز میں ملک گیر دورے پر نکلیں تو حالات ہمارے لیے مزید مشکل ہو سکتے ہیں۔ بے نظیر اپنے والد کی پھانسی کا بدلہ لے سکتی ہیں۔ حمید گل نے مزید کہا کہ جب وہ پہلی بار ملے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کو محب وطن پایا۔ سمین تاریخ میں ثانیات ہمیشہ عظیم کامیابیوں کے در پہ رہے ہیں۔ بے نظیر کی موت نے جہاں اسے مقبول کر دیا تھا، وہیں ان کا قتل تاعمر ہمارے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتا رہے گا۔ اس کی موت کا لمحہ اب ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی شادی کا قصہ خود اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ کس طرح وہ شادی کے ذکر پر الجھن کا شکار ہو جاتی تھیں، کس طرح مہینوں بلکہ برسوں وہ زرداری قبیلے کے نوجوانوں کی طرف سے آئی شادی کی درخواستیں ٹالتی رہیں، کس طرح ان کی ماں اور آنٹی نے بے نظیر سے پوچھے بغیر آصف زرداری سے ان کی ملاقات کا اہتمام کیا، کس طرح زرداری صاحب سے ملاقات کرنے اور ان کی طرف سے قیمتی تحائف موصول ہونے کے باوجود بے نظیر آصف زرداری کی طرف میل نہ ہو سکی۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ آخرکار تقدیر کی تان شہد کی ایک مکھی پر آن ٹوٹی۔ بے نظیر کے ہاتھ پر شہد کی مکھی نے کاٹ لیا۔ وہ لاپرواہی سے گھومتی رہیں، رات تک ان کا ہاتھ سوج گیا۔ اگلے دن آصف زرداری انہیں ملنے آئے اور بے نظیر کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور دوائی لی۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ آصف کا اس طرح پرواہ کیے جانا بہت اچھا اور غیر مانوس احساس تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ اگلی رات وہ اپنی ماں نصرت بھٹو، بہن صنم بھٹو اور آصف زرداری کے ساتھ لندن میں ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کی تلاش میں راستہ بھول گئیں۔ دوران سفر آصف زرداری نے جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے کے بجائے خوش دلی سے سب کو اپنی باتوں سے محظوظ کیے رکھا۔ ان دو واقعات نے اگلے ہی دن بے نظیر کی برسوں کی نا کو ہاں میں بدل دیا۔ بعد ازاں کچھ ہی دن بعد باقاعدہ منگنی کی رسم انجام پائی۔ آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کی منگنی 29 جولائی 1987 کو لندن میں ہوئی۔ اس خبر کی دنیا کے تمام ہی ذرائع ابلاغ میں نمایاں طور پر تشہیر ملی۔ نیوز ویک، ٹائم میگزین، گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، BBC، امریکن ٹیلی ویژن جیسے سبھی اداروں نے اس خبر کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بے نظیر کی آصف زرداری سے منگنی کا اعلان پیپلز پارٹی نے لندن سے جاری پریس ریلیز کے ذریعے کیا تھا۔ اپنے بیان میں بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اپنی مذہبی اور خاندانی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی والدہ نصرت بھٹو کی جانب سے طے کیے رشتے کو آگے بڑھانے پر اظہار مسرت کرتی ہوں۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔